بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 412 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے بارود کی بو کے ساتھ ایک کراہت انگیز اعصاب شکن بو کو محسوس کیا۔ یہ گوشت کے جلنے کی بو تھی۔ اس دستی بم کے ساتھ ہی کوئی انسانی وجود پرزا پرزا ہو کے جل گیا تھا۔ عمارت اب دو طرف سے کھنڈر بن چکی تھی۔ انگریزی حروف ایل کی شکل کا وہ حصہ ابھی سلامت تھا جس پر ہم موجود تھے، مگر اس کی سلامتی بھی غیر یقینی ہو گئی تھی۔ اچانک میری نظر اس ملبے کی طرف اٹھی جو اب گرد و غبار میں ایک بے ہنگم ڈھیر کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ ادھر سے ہی رابعہ نکل گئی تھی، مگر اسے نکالنے والا محسن وہیں تھا۔ میں اسے چھوڑ کے ناگمنی کی طرف دوڑا تھا۔ ناگمنی تو نکل جا، شیش ناگ چلایا۔ بھیا تم زخمی ہو۔ ناگمنی اس سے لپٹ گئی۔ نہیں، یہ تو ایسی ہی معمولی سی خراش ہے، مگر تو جا۔ شیش ناگ نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ گولی تمہاری ٹانگ میں لگی ہے، چلو تم بھی۔ ارے نہیں، میں نے پٹی باندھ لی ہے۔ شیش ناگ نے کہا، میں ابھی نہیں جا سکتا۔ پھر کب جاؤ گے؟ سب تو مارے گئے۔ ناگمنی نے کہا، تم اکیلے مقابلہ کرو گے؟ ہاں ہاں کروں گا، وہ چیخ کر بولا۔ شیش ناگ نام ہے میرا، تو میں بھی ناگمنی ہوں۔ تمہارا اور میرا خون ایک ہے، کیونکہ ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے ہم نے، وہ بے خوفی سے بولی۔ ناگمنی، کیا میرے سب شیر مارے گئے؟ شیش ناگ بڑے دکھی اور رنجیدہ لہجے میں بولا۔ اب کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ سردار، مجھے یہ سب ہماری وجہ سے ہوا۔ میری آواز رند گئی۔ ہم کچھ نہ کر سکے تمہارے لیے۔ اسے سر کو اوپر نیچے ہلایا۔ کر سکتے ہو تو یہ کرو، اس پاگل کو لے جاؤ یہاں سے، ابھی موقع ہے، میں ان کو روکوں گا، تم ادھر سے جا سکتے ہو۔ میں نہیں جاؤں گی۔ جانا پڑے گا تجھے ناگمنی، میری شیرنی شاباش۔ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میں بہت جلد پہنچ جاؤں گا تیرے پاس۔ شیش ناگ نے کہا، صبح ہونے والی ہے، ایسا نہ ہو وہ آ جائیں۔ تم بھی چلو گے میرے ساتھ؟ ناگمنی اڑ گئی۔ ضد مت کرو، میں ان کا راستہ روکوں گا، وہ بولا، اور پھر مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ ادھر وہ کھجور کا درخت نظر آ رہا ہے نا، ادھر سے نکل جانا، سیدھے جانا، ساحل کی طرف جہاں چٹانیں ہیں وہاں لانچ ہے ہماری۔ ناگمنی کو معلوم ہے ابھی دشمن چھپے ہوئے ہیں، شاید ہماری خاموشی کو ہماری چال سمجھ رہے ہوں گے۔ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، پہلے بھی میں اکیلا گیا تھا، صرف ناگمنی کو بچا لیا تھا میں نے، پھر ہم نے دوسرا گروہ بنا لیا۔ صبح تک میں بھی پہنچ جاؤں گا، ہم نکل جائیں گے، میں اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں۔ شیش ناگ نام ہے میرا۔ میں نے ناگمنی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو، اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ چھوڑو مجھے، تم جاؤ جاؤ، لے جاؤ اسے، زبردستی لے جاؤ اسے، شیش ناگ چلایا۔ ناگمنی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور ریوالور اٹھایا، مگر میں نے اس کے ہاتھ پر کک ماری۔ وہ درد سے چلائی، ریوالور اس کے ہاتھ سے اڑ کر نیچے چلا گیا۔ کمینے ذلیل کتے، وہ ہسٹریا میں مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ میں نے اس کو دو ہلکے سے ہاتھ رسید کیے اور نیچے گرنے سے پہلے سنبھال لیا۔ اب میں نیچے جاتا ہوں، میں نے کہا، تم اسے اوپر پھینک دو اور پھر خود بھی کود جاؤ، میں سنبھال لوں گا۔ شیش ناگ نے سر ہلایا اور میں نے چھت کے کنارے سے لٹک کر چھلانگ لگائی۔ میرے پیر کچی مٹی کی نرم تہ سے ٹکرائے۔ میں نے شیش ناگ کے سائے کو منڈیر پر نمودار ہوتے دیکھا۔ اس کی ٹانگ میں لگنے والی گولی نے یقیناً اس کی پنڈلی کی ہڈی کو توڑ دیا تھا۔ اس کا خون کافی ضائع ہو چکا تھا۔ وہ پھر بھی سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ناگمنی کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر اس نے یہ بوجھ میری طرف یوں پھینک دیا جیسے اپنی امانت میرے سپرد کر دی ہو۔ میں نے ناگمنی کو دونوں بازوؤں میں جھیل لیا۔ وہ بے ہوش تھی اور بہرحال ایک جوان عورت تھی۔ کوشش کے باوجود میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ ہم دونوں گرے مگر چوٹ کسی کو نہیں آئی۔ جلدی کرو سردار، میں نے ہاتھ پھیلا کے کہا، آ جاؤ تم بھی، تم اسے لے جاؤ، وہ بولا۔ میں اوپر سے تمہاری حفاظت کروں گا، جب تک تم نکل نہیں جاتے میں تمہارے راستے پر نظر رکھوں گا، بس تم بستی سے نکل جاؤ، اس کے بعد خطرہ نہیں، پھر میں بھی آتا ہوں، جاؤ۔ میں نے ناگمنی کو اٹھایا اور کندھے پر ڈال دیا۔ اپنا نام تو بتاتے جاؤ، شیش ناگ نے کہا۔ سکندر، میں نے پلٹ کر کہا مگر اور کچھ نہ بول سکا۔ میں نے ناگمنی کے بوجھ کے ساتھ دوڑنا شروع کیا۔ ابھی میں مشکل سے 50 قدم کیا تھا کہ میں نے ایک فائر کی آواز سنی۔ میرے پیچھے کوئی بلبلا کے چیخا۔ میں نے شیش ناگ کا کہہ سنا، وہ ضرور پاگل ہو گیا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ وہ جان بچا کے نہیں نکل سکتا۔ شیش ناگ نام ہے میرا، وہ چلایا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور اسی وقت دوسرا فائر ہوا۔ چھت کی منڈیر پر کھڑا ہوا شیش ناگ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے سر نگو ہوا اور فضا میں تیرتا ہوا نیچے آیا۔ صبح غازب کے اجالے میں اس کی آخری آواز صرف باز گشت کرتی رہ گئی، شیش ناگ نام ہے میرا۔ میں پھر اجنبی راستوں پر دوڑنے لگا۔ کھجور کا وہ درخت جیسے میرا رہنما بن گیا تھا۔ یہ گمنام اور لاوارث بستی تھی جہاں نہ قانون کی عملداری تھی اور نہ سماجی اخلاق کے خود ساختہ ٹھیکے داروں کی، ورنہ میں پکڑا جاتا کہ اس وقت پوری سالت میں ایک جوان عورت کو یوں اٹھا کے کہاں لے جا رہا ہوں۔ آگے صرف سمندر تھا،
جس کی لہروں کی صدا زمین اور آسمان کے درمیان ایک شور بن کے گونج رہی تھی۔ ساحل سمندر کی وجہ سے اندھیرا بھی دھندلکے کی طرح تھا اور میں کسی حد تک راستوں کے نشیب و فراز کو دیکھ سکتا تھا، پھر بھی میرے لیے سر جھکا کے دوڑنا ناممکن تھا۔ میں بری طرح ہانپنے لگا تھا اور ایک ساتھ بہت سے اندیشوں کی فریت میرے تعاقب میں تھے۔ میں نے کئی بار پلٹ کر بھی دیکھا کہ کہیں عبداللہ اور اس کا خونی لشکر میرے تعاقب میں تو نہیں ہے۔ خوف اس طرح میرے اعصاب پر سوار تھا کہ مجھے اپنے پیچھے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ ابھی تک میرے کانوں میں دھماکے ہو رہے تھے اور میں اس شخص کی آواز سن رہا تھا جو ڈاکو ضرور تھا مگر غدار نہیں تھا۔ اس نے بھی مجھ پر جان کا قرض چھوڑ دیا تھا۔ آگے مجھے دونوں جانب چھوٹی چھوٹی چاڑیوں کی سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھیں رابعہ کو تلاش کر رہی تھی۔ اسے میں نے بہت پہلے اسی سمت میں آنے کو کہا تھا۔ میں نے اسے کئی جگہ رک کر پکارا اتنی بلند آواز میں کہ وہ 150 گز کے دائرے میں کہیں بھی ہوتی تو میری پکار سن سکتی تھی۔ عین کھجور کے درخت کے نیچے پہنچ کر میں نے ناگ منی کو نیچے لٹا دیا۔ اب سمندر زیادہ دور نہیں تھا۔ میرے قدموں کے نیچے ٹھنڈی ریت تھی اور ناگ منی اس ریت کے نرم بستر پر بے سود پڑی ہوئی تھی۔ رابعہ! میں نے منہ کے سامنے ہاتھ رکھ کر خارج سمت میں آواز دی۔ خاموشی سناٹے میں صرف سمندر کی پور خیبت سرسراہٹ کا جواب آیا۔ میں عجیب صورتحال سے دوچار ہو گیا تھا۔ گزشتہ شب ہم سب کی مشترکہ جد و جہد آزادی کی نوید بنی تھی۔ رابعہ نے بڑی حاضر دماغی سے کام لیا تھا اور محسن نے بڑی جرات کا مظاہرہ کیا تھا کہ لانچ پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایک حادثے کے باوجود ہم سب بچ کر ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شیشناگ جیسے ڈاکو نے بھی ہمیں پناہ دے دی تھی مگر وہ سب تو جیسے رات کی بات تھی۔ رات گئی، بات گئی، خواب تھا جو کچھ ہم نے دیکھا، مگر رابعہ کا یوں مل کے بچھڑنا خواب نہیں تھا کہ میں اتنی آسانی سے فراموش کر دیتا۔ پھر ریت پر لیٹی ہوئی ناگ منی خواب نہیں تھی اور فرشتہ اجل کا نامہ بر بن کے پہنچنے والا عبداللہ خواب نہیں تھا۔ شیشناگ کا مارا جانا خواب نہ تھا۔ بہت دور افق پر نمودار ہونے والی سفیدی نے آمد سحر کا اعلان کیا۔ پرندوں نے آشیانوں میں چہچہانا شروع کر دیا۔ سمندر کی طرف سے آنے والی ہوا نمی سے بوجھل ہو گئی۔ اب میں کیا کروں؟ کدھر جاؤں؟ محسن ساتھ ہوتا تو اسے یہاں ناگ منی کے پاس چھوڑتا اور خود رابعہ کی تلاش میں جاتا۔ ان دونوں کے بارے میں تو کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ ان پر کیا بیتی۔ رابعہ تو شاید نکل گئی ہو، محسن اس کا کیا بنا؟ وہ اندر ہی مقابلہ کر رہا تھا مگر وہ حصہ دوسرے دستی بم سے گر گیا تھا، یا اس سے پہلے محسن وہاں سے نکل چکا تھا؟ وہ ملبے میں دفن ہوا یا زخمی حالت میں حاجی کے ہاتھ لگ گیا؟ میرا دل اندیشوں سے لرزنے لگا۔ محسن! میں نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر گلا پھاڑ کے آواز دی، محسن کیا بات ہے؟ کسی نے یوں ڈانٹ کر کہا کہ میں اچھل پڑا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جواب محسن کے سوا کون دے سکتا تھا مگر وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے باوجود میرے سارے حوصلہ شکن خیالات اب بے وجود ہو گئے تھے اور اس آواز ہی نے مجھے نئی زندگی عطا کر دی تھی۔ سامنے آ بھوت کے بچے! میں نے چلا کر کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کسی کے آرام کا بھی خیال نہیں۔ محسن نے قریب کے ایک درخت پر سے کہا، چڑیاں، کوے، جن، بھوت سب ابھی سو رہے ہیں۔ میں نے درخت کے نیچے جا کر دیکھا تو وہ ایک شاخ پر توازن قائم کیے دونوں پیر پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پشت اس تنے سے لگی ہوئی تھی جس سے شاخ پھوٹی تھی۔ الو کے پٹھے! میں کب سے پریشان ہو رہا ہوں، تقریباً 17 منٹ سے۔ محسن نے گھڑی دیکھ کر کہا، جب آپ سر پر پھاگتے ہوئے پہنچے تھے وہ بڑا دل فریب منظر تھا۔ میں نے ایک نیچے جھکی ہوئی شاخ کو پکڑ کر زور سے ہلایا۔ محسن نے سنبھل کے شاخ کو پکڑا اور پھر بندر کی طرح نیچے لٹک گیا۔ تو کب سے یہاں معلق تھا؟ میں نے کہا، 4:34 یعنی تقریباً 24 منٹ پہلے سے۔ وہ پھر گھڑی دیکھ کر بولا، گویا تو محاذ جنگ سے فرار ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، میں اتنی دیر سے یہ سوچ سوچ کر دہل رہا ہوں کہ میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ محسن ہنسا، ابے ہم بہت ڈھیٹ چیز ہیں۔ میں نہایت بے جگری سے دادے شجاعت دے رہا تھا اور کشتوں کے پشتے لگا دیتا مگر یہ کہ کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، ذرا اپنا لباس بدلنے چلا آیا۔ بھگوڑے! نہیں یار، وہ تیری نور چشم مجھے بھگا کر لے گئی تھی۔ جب تو نکلا تھا تیر کی طرح تو لوٹ کر وہ پھر اندر آ گئی، کہنے لگی کہ میں بھی جاتی ہوں۔ بہت برہم تھی کہ آخر یہ ناگ منی نے کون سا منتر پڑھ کے پھونک دیا ہے کہ میرا مجنوں اس نئی لیلا کی خاطر جاں بکف ہو گیا۔ عورت کی ذات کا تجھے پتا ہے کتنی شکی مزاج اور حاسد ہوتی ہے۔ خیر میں نے روکا اسے، زبردستی باہر لے گیا۔ میں نے کہا کہ دفع کرو سکندر کو، جان ہے تو جہان ہے، اور بہت سکندر ملیں گے، جہاں تو ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں۔ بکواس بند کرو اور یہ بتا کہ وہ اب کہاں ہے؟ وہ میں نے تو کھینچ کر سمندر کے کنارے پہنچا دیا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ خبردار جو ادھر ادھر ہوئی، جہاں بیٹھی ہو اسی جگہ بیٹھی رہنا۔ اب معلوم نہیں کہ وہ حسد اور رقابت میں پاگل ہو کے سمندر میں نہ اتر گئی ہو۔ پھر میں تو آ گیا تھا تیری تلاش میں۔ محسن نے کہا، اس پر ہسٹریا کا اثر تھا۔ میں نے 2 جھانپڑ مارے تھے آپ کی اجازت کے بغیر۔
اس کا دماغ درست ہو گیا تھا، تو آپ کے بھی مار دوں؟ چل اسے اٹھا۔ میں نے اسے گردن سے پکڑ دیا، بڑے شوق سے کہا تھا نا کہ میرے ساتھ بھاگ چلو، میں لے آیا ہوں اسے بھگا کے، یہاں تک لانے میں میری جان آدھی ہو گئی۔ اٹھاتا ہوں یار، مگر میں نے تو نیکی کی تھی تیرے ساتھ، محسن نے فریادی لہجے میں کہا۔ اس کا یہ سلا شیش ناگ تو مجھے چھوڑے گا نہیں، وہ اب کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے افسوس سے سر ہلا کر کہا، اس کا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ مارا گیا؟ محسن نے ناگ منی کو اٹھاتے ہوئے کہا، اللہ مغفرت کرے اس کی، یہ ہمارے ساتھ نیکی کرنے کی سزا ملی اسے۔ میں نے کہا، بہت سبز قدم ہیں ہم لوگ۔ محسن بولا، اس کے ساتھ ہی سب کام آ گئے۔ میں نے کہا، وہ خبیث عبداللہ خدا کا قہر بن کے نازل ہوا تھا، اسے اپنی ذلت اور شکست کا بھی صدمہ تھا، اور ان سب نقصانات کا بھی جو اسے ہماری وجہ سے اٹھانے پڑے۔ وہ ہمیں نہیں، شیش ناگ کو تباہ کرنے آیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کامیابی عین وقت پر ناکامی بن گئی تھی۔ ہمیں تو وہ پھر لے جاتا خزانے کا پتہ پوچھنے کے لیے، مگر ہم نکل آئے۔ اس نے بعد میں دوسرا دستی بم پھینکا تھا۔ اتنا اسلحہ اور اتنے آدمی وہ کہاں سے لے آیا؟ اسلحے کی اسے کیا کمی؟ شہر تک آنے جانے میں اس کے 3-4 گھنٹے صرف ہوئے۔ مجھے تو یقین تھا کہ وہ لوٹ کر آئے گا، مگر اس یقین سے کیا ملا؟ بہتر ہوتا اگر ہم راتوں رات نکل آتے اور شیش ناگ کو بھی مجبور کر دیتے کہ اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ نکل جائے۔ یہ تقدیر کے لکھے کی بات تھی، ایسا ہونا تھا۔ ہم تو حقیقت سے واقف ہیں، جو صبح تفتیش کے لیے آئیں گے وہ اس جنگ کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ اخبار والے کو کیا بتائیں گے؟ یہی کہ خطرناک ڈاکو شیش ناگ اور اس کے ساتھ ہی دوسرے گروہ سے تصادم میں ہلاک ہو گئے۔ خبریں تو بنانے والے بنائیں گے۔ ممکن ہے اس واقعے کو یوں پیش کیا جائے کہ ڈاکو شیش ناگ اور اس کے ساتھ ہی پولیس مقابلے میں مارے گئے، سارا کریڈٹ پولیس لے لے۔ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ بالکل یہی ہوگا، کسی بڑے افسر کے خوش آمدید انسپیکٹر کو میڈل ملے گا اور ترقی ملے گی۔ جس نے یہ خبر ملنے پر ڈاکو شیش ناگ آج رات ڈاکہ ڈالنے آئے گا کا محاصرہ کیا، یا اس کا بڑی بہادری سے تعاقب کیا اور ایک خون ریز مقابلے کے بعد گروہ کا خاتمہ کر دیا۔ حاجی کے جو ساتھی وہاں مارے گئے وہ بھی شیش ناگ کے ساتھی شمار ہوں گے، اگر جاتے وقت حاجی ان کی لاشیں سمیٹ کر نہ لے گیا۔ سمندر اب میرے سامنے تھا، پانی کی متلاطم سطح میں سورج کا سنہرا گول ابھی ابھی پانی سے ابھر رہا تھا۔ آسمان پر اجلے ہوئے سفید پرندوں کی قطاریں اڑتی جا رہی تھیں۔ بہت دور میں نے ایک لانچ اور ایک بادبانی کشتی دیکھی، اور اس کے بہت پیچھے افق کی لکیر کے پاس بڑے بحری جہازوں کا سایہ سا نظر آنے لگا، جو سب ساکت لگتے تھے۔ دائیں اور بائیں جانب چٹانوں کا طویل سلسلہ تھا۔ انہی چٹانوں پر کہیں رات کے اندھیرے میں وہ لانچ چڑھ گئی تھی، جس کا ناخدا حادثے سے پہلے ہی مر چکا تھا، مگر یہ بات حاجی کو کبھی معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ میری نظریں رابعہ کو تلاش کر رہی تھی۔ یار کہاں ہے وہ؟ میرا خیال ہے کہ آیا تو میں صحیح سمت میں ہوں، محسن نے کہا، اور ناگ منی کو ایک چٹان کے سائے میں ریت پر لٹا دیا۔ پھر اس نے کھجور کے درخت کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ یوں پھیلائے جیسے وہ گھڑی کی سوئیاں ہوں۔ یہ سمت کا تعین کا سب سے آسان اور صحیح طریقہ ہے۔ اس نے کھجور کے درخت کو 12 کا انصاف فرض کر لیا تھا۔ 12 کے 20 منٹ۔ اس نے کہا، جاتے وقت واپسی میں میری سمت تھی 6 بجنے میں 10 منٹ، 5, 50, 12, 20 بالکل ٹھیک آیا ہوں میں۔ پھر رابعہ کہاں گئی؟ یہ تو رابعہ ہی بتا سکتی ہے، وہ بولا۔ ہم اسے تلاش کر سکتے ہیں، اور نہ ملے تو پولیس کے پاس جا کے گمشدگی کی رپورٹ بہرحال تو لکھوا سکتے ہیں۔ میں نے اسے ہاتھ مارنے کی کوشش کی، تیرے ہوش و آواز کی گمشدگی ہو جائے گی۔ یار ایسی بھی کیا دیوانگی، بھیا عشق سچا ہے تو اسے دل سے پکارو، کچے دھاگے سے چلی آئے گی سرکار بندی۔ کیا کہتے ہیں وہ ظالم سماج کی دیواریں گرا کے، سب زنجیریں توڑ کے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑاتی یا خود دوڑتی ہوئی۔ رابعہ، میں نے اسے آواز دی۔ وہ ایک چٹان پر یوں نمودار ہوئی جیسے واقعی میری آواز پر آئی ہو، حالانکہ میری آواز تو سمندر کے شور میں گم ہو گئی تھی اور اس کے کانوں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، مگر محسن کی بات کے جواب میں اسے محبت کا کرشمہ قرار دیا جا سکتا تھا۔ وہ خاصا خفیف ہوا۔ دیکھو سالے زن مرید، وہ آ گئی۔ میں نے کہا، وہ کوہ کاف پر اپنے گھر میں ہوتی تو وہاں سے بھی پہنچ جاتی میری پکار پر۔ بھجا ارشاد، اب تو سارے دعوے سچے آپ کے، بس ہم جھوٹے۔ محسن نے کہا، تم نے بہت دیر کی۔ رابعہ نے میرے قریب آ کر کہا۔ اس نے اپنے آنسو روک لیے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں نمی تھی، اور بوجھل پلکوں کے نیچے کالی آنکھوں میں اداسی کا کاجل گہرا ہو گیا تھا۔ ہمیں تو آئے ہوئے ہو گیا 1 گھنٹہ۔ محسن اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ 2 گھنٹے سے تمہیں تلاش کر رہے ہیں، کہاں چلی گئی تھی تم؟ بھائی ہمارا پاگل ہو گیا۔ میں ادھر تھی، اس چٹان کے پیچھے فجر کے وقت میں نے نماز پڑھی اور سورج کا انتظار کرتی رہی۔ یہ سورج کون ہے؟ محسن نے شکی مزاج شوہر کی طرح کہا۔ امی کہتی تھی کہ صبح نماز پڑھ کے جب سورج نکلے تو اللہ سے کہو کہ اللہ آج کا دن تیری عطا ہے، اب مجھے اپنی امان میں رکھنا تاکہ میں کل کا دن دیکھوں۔ اور اللہ ان کی پہلے سنتا ہے جو زندگی کے معمولات اور دنیا کے کام شروع کرنے سے پہلے اس کی امان مانگتے ہیں۔ لیکن معلوم ہے آج میں نے اللہ سے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ اے اللہ،
سکندر کو اپنی امان میں رکھنا، اسے پھر میرے پاس لے آنا۔ میری طاقت تیری ذات پر اعتماد ہے اور پھر میری محبت ہے۔ وہ محسن کی پرواہ کیے بغیر بولتی گئی۔ سنہرے آسمان کے اور سمندر کی روشن لہروں کے پس منظر میں وہ اپنی سرخ چولی گھگھرے اور حسن کی تابناکی کے ساتھ اس دنیا کی مخلوق نہیں لگتی تھی۔ وہ ابھی تک محبت کے الہامی جذبات کے طلیسم میں گرفتار تھی، اور صبح و دم ساحل سمندر پر اس کا اور میرا وجود کسی ناممکن خواب کا ایک حصہ لگتا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، محسن نے سر ہلا کر کہا، کہ سارا کریڈٹ خود لے لیا، حالانکہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میں گیا۔ میدان کارزار سے جہاں دنا دن گولے چل رہے تھے اور فرشتہ اجل مجھے پوچھتا پھر رہا تھا، تمہارے اس بالے ہرجائی کو میں ایسے نکال لایا جیسے جادوگر بوتل میں سے جن نکالتے ہیں۔ میرا مطلب ہے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر۔ اب تم پوچھو کہ یہ بالے ہرجائی کیسے ہو گیا؟ رابعہ مسکرائی، تمہارا دوست ہے، جیسی روح ویسے فرشتے، یہ لو، شکریہ وغیرہ کچھ نہیں، الٹا الزام۔ محسن بولا، ارے بابا ادھر جا کے دیکھو، وہ تو میں پہنچ گیا وقت پر، ورنہ اس وقت تم سر پکڑے روتی۔ یہ نکل گیا تھا اس جادوگرنی کے ساتھ، میں نے رنگی ہاتھوں پکڑا اسے، ناگ منی کے ساتھ فرار ہوتے اور گرفتار کر کے جہاں لے آیا۔ ناگ منی کے ساتھ؟ کیا وہ بھی آئی ہے؟ رابعہ نے کہا، کہاں ہے وہ؟ دیکھا، سود کا نام آتی کیسی بے قراری۔ یہ تو میں بتاؤں گی شیلا کو کہ تم نے اس سے کیا کہا تھا۔ رابعہ نے میرے ساتھ چلتے چلتے کہا۔ میں نے کہا، یہ میں بتاؤں گا اس نے کیا جواب دیا تھا۔ ناگ منی آنکھیں کھولے آسمان کو تک رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ بیٹھی۔ تم کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ اس نے ایک دم میری قمیص کا گریبان تھام لیا۔ بھائی کہاں ہے میرا؟ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے ہی کہا تھا کہ ناگ منی کو لے جاؤ، میں بعد میں آؤں گا۔ پھر وہ آیا کیوں نہیں؟ تم سب نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے اور محسن اور رابعہ کو نفرت سے دیکھا۔ تمہاری خاطر تو اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ یہ اس کا احسان ہے ہم پر جو ہم کبھی نہ اتار پائیں گے۔ وہ بہادر آدمی تھا۔ ناگ منی چلائی اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح زبان سے نکل جانے والا لفظ واپس نہیں آتا۔ ہم تینوں ایک مجرمانہ خاموشی کے ساتھ سر نگو ہو گئے۔ بولو، بولتے کیوں نہیں اب؟ ناگ منی چیخنے لگی، وہ مر گیا ہے نا، اور تم سب نامرد بزدل کمینے اس کی تلاش کو بے گور و کفن چھوڑ کے بھاگ آئے۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، ورنہ وہ میرا منہ نوچ لیتی یا میرے کپڑے پھاڑ دیتی۔ اس کو قابو میں رکھنا کسی وحشی اور خون آشام شیرنی کو زیر دام لانے سے زیادہ مشکل تھا۔ میں نے اپنی گرفت انتہائی سخت رکھی۔ اس کی سب چوڑیاں چور چور ہو گئی اور اس کی کلائی میں کانچ کے ٹکڑے گڑ گئے۔ اس نے میرے ہاتھوں پر کاٹنے کی کوشش کی، مجھے لاتے ماری، ایسی گالیاں دی جو عام حالات میں کوئی عورت نہیں دے سکتی۔ لیکن ایک تو وہ ہوش میں نہیں تھی، دوسرے وہ ایسی گالیوں کو روزے مرہ گفتگو میں سنتے رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ میں نے اسے بری طرح جھنجھوڑا، ناگ منی ہوش میں آؤ۔ اس نے مجھے مزید گندی گالیاں دی۔ مشکل یہ تھی کہ میں اسے رابعہ کے سپرد کرتا تو وہ رابعہ کو اٹھا کے پٹخ دیتی۔ خود محسن کو شاید اسے باقاعدہ کشتی لڑنی پڑتی، اور ایسی مکسڈ ڈبل کشتی کا انجام اچھا نہ ہوتا۔ محسن کے ساتھ خود ناگ منی کے کپڑے پھٹ جاتے۔ اس کا موجودہ لباس ہی کسی حد تک ناکافی تھا، یہ بھی نہ رہتا تو ہم اسے کیسے ساتھ رکھتے۔ سر دست سے ہمارے پاس نہ کوئی مردانہ جوڑا فالتو تھا اور نہ زنانہ۔ میاں کبیر خان، وہی روایتی علاج کرو اس کا، محسن نے مشورہ دیا۔ جو میں نے کیا تھا، 2 جھانپڑ۔ رابعہ نے محسن کو غصیلی نظروں سے دیکھا لیکن بولی نہیں۔ میں نے مجبوری میں ایک ہاتھ چھوڑ کے ناگ منی کے گال پر ایک چانٹا مارا۔ اس کو جھٹکا سا لگا اور اس نے مجھے شعلہ فشان نظروں سے دیکھا۔ میں نے اس کے دوسرے گال پر بھی چانٹا مارا۔ محسن کا تجویز کردہ نسخہ کام کر گیا۔ اس کی جد و جہد ختم ہو گئی، لیکن پھر ایک دلچسپ بات ہوئی۔ محسن نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، ناگ منی دیکھو، تم اکیلی نہیں ہو، اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم پلٹی اور روتی ہوئی محسن سے چمٹ گئی۔ اس نے محسن کے کندھے سے لگ کے رونا شروع کیا۔ نہیں، میں اکیلی رہ گئی ہوں، اس کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا میرا۔ وہ میرا محافظ بھی تھا۔ اب تم محافظ بنو گے میرے؟ تم سہارا دو گے مجھے؟ بولو، چپ کیوں ہو؟ صاف کیوں نہیں کہتے کہ ناگ منی تو ڈکیت ہے، تو بدماش عورت ہے؟ مجھے محسن کی قابل رحم حالت پر بہت سنسی آ رہی تھی، لیکن میں ضبط کرنے پر مجبور تھا۔